اب 2 سال باقی رہ گئے اس حکومت کے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی یا انہوں نے اپنا کوئی نیا انیشیٹو اناؤنس کیا ہے جس کو یہ اس عرصے میں مکمل کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو ایم کیو ایم فیکٹر ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، 12 ڈیوائیڈڈ ہے اگرچہ. تو آپ کو اگلے 2 سالوں کا منظرنامہ الیکشن سے پہلے پہلے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات بڑی اب جو ہے نا حلقوں میں گفتگو میں ہو رہی ہے، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کھلے بندوں کر رہے ہوتے ہیں لوگ گفتگو، کہ شاید جی اے سندھ والے یا جسمم والوں نے سندھو دیش نہیں بنایا، پیپلز پارٹی بنا رہی ہے سندھو دیش. یہ حلقوں میں بات ہو رہی ہے. آپ کا شہر جو ہے اس کے ڈپٹی کمشنر کوئی بھی اردو بولنے والا نہیں ہے 7 اضلاع میں. شاید ایک آدھ اب لگایا انہوں نے جب پریشر بڑھا. پھر انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ہے، نو منتخب ایڈمنسٹریٹر، جس کا نام ہے مرتضی وہاب. بالکل. وہ بھی 2-2.5 ہزار ہی ووٹ لے سوشل سکے میڈیا تھے. پہ خاصے ایکٹیو ہے. بس سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، وہ تصویریں کھینچ کے بھیجتے ہیں اوپر سے سڑکوں کی ایریل ویو. وہ سڑکوں پہ نہیں پتا کہ چلنا کیسے ہوتا ہے، وہ مارکنگ دکھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں. آج ہی ان کے ایک ٹویٹ آیا ہے کہ جی دیکھیں شاہراہ پاکستان پہ مارکنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا جب اس سڑک پہ چلیں گے تو ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا ان کی جو شاندار لگژری گاڑی ہے اس میں اتنے جھٹکے نہیں لگیں گے جتنے ایک عام آدمی کو، موٹر سائیکل چلانے والے کو اور گاڑی چلانے والے کو لگتے ہیں. یہاں پہ جو مطلب یہ احساس محرومی بڑھ رہا ہے، سیکرٹریز لیول پر آیا وہاں پہ یہ احساس محرومی بڑھ رہا ہے کہ اردو بولنے والوں کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر لگا کے کوئی احسان نہیں کیا ہے، کوئی منتخب آدمی نہیں ہے یہ جس کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. کہنے کو تو یہ جو ان سے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھا، جو ایک بیوروکریٹ تھا جو قانونی طور پہ بھی لگا تھا، وہ بھی اردو اسپیکنگ تھا، لئیق احمد، وہ بھی اردو اسپیکنگ تھے. انہوں نے لا کے کون سا کارنامہ انجام دے دیا ان کو، جو میرے نزدیک جو ان کے کریڈٹ پہ ایسی کیا چیز تھی جو یہ کراچی کو یہ بدل دیں گے. ایک صاحب نے تو ان کو بابائے کراچی کا نام دے دیا ہے. غیر منتخب شخص کو بابائے کراچی کا نام دے دینا بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور ایڈمنسٹریٹر کا لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی فی الحال بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکومت سندھ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور پھر جو تیاری کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، یہ کراچی کو اضلاع میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے جگہ پہ اضلاع بنائے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو امید ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو ووٹ ملیں گے، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اکثریت آئے گی اور وہ اپنا میئرشپ لے آئیں گے. تو میئرشپ لانے کی تیاری پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور اس کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے. جو آپ NA 249 کا آپ رزلٹ دیکھ لیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں جیتی، اور پیپلز پارٹی جو ہے جس طریقے سے جیتی ہے وہ وہاں سب جانتے ہیں. ان کے جو سابق ایک SP تھے، SSP تھے، وہ پیپلز پارٹی جو ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں. آج کل ٹینکر سروس کا بھی کام کر رہے ہیں. وہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ وہاں پہ ایکٹیو تھے، وہاں پہ ان کے MNAs MPAs ایکٹیو تھے، وہاں پہ سڑکیں بنائی گئیں، وہاں پہ راشن تقسیم کیا گیا، سارے سرکاری وسائل استعمال کیے. وزراء وہاں بیٹھے رہے، جو DC تھا وہ ان کا لگایا ہوا، جو AC تھا وہ ان کا لگایا ہوا، جو SHOs تھے وہ ان کے لگائے ہوئے. تو وہ ان حالات میں آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جیتنا کوئی، ان حالات میں جیتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو آنے والا وقت ہے وہ خطرناک اس لیے ہے کہ یہ جو لسانی جو اختلافات ہیں وہ ایک وقت میں ختم ہو گئے تھے، وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، زبان زد عام ہو رہے ہیں، لوگوں کی فیلنگز آ رہی ہیں. ملازمتوں کے حوالے سے، ملازمتیں جو ہوتی ہیں اس میں شہری جو علاقے ہیں ان کے لوگوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی یا ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو آگے آہستہ 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 بڑھ رہی ہیں اور جو لسانیت کی طرف جا رہی ہیں. اور کراچی اس وقت کسی بھی لسانیت کا متحمل نہیں ہو سکتا.